अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने आज बड़ी खबर ब्रेक कर दी। क्या आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपना काम दिखा दिया? क्या शहबाज हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है? अगला वजीर आजम कौन होगा? क्या जनरल आसम मुनीर का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान के साथ अडियाला जेल में खुफिया मुज़ाकरात शुरू, मामलात कब हल होंगे? पीटीआई और ताकतवर इदारों की लड़ाई में फायदा किसको हुआ? हामिद मीर ने बड़े सवाल उठा दिए। बंद कमरों की मुलाकातें मंजरे आम पर आ गईं। धांधली की तहकीकात होगी या नए इलेक्शन? आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। जनाब के मार्का हक में हमने भारत और इजराइल का जो अलायंस था उसको इबरतनाक शिकस्त दी, और इसकी जो तस्दीक है वो बहुत से दुनिया के ममालिक ने की है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक की है। तो मैं इस आर्टिकल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अब जब के मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया और इसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बिल्कुल करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तानी अवाम ने और तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स थे, पाकिस्तान के तमाम शोबा है ज़िंदगी के जो लोग थे, उन्होंने मुत्तहिद होकर भारत और इजराइल का जो इत्तेहाद है उसको शिकस्त दी। तो सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमें इस सवाल पे भी गौर करना चाहिए कि क्या अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा कभी जंग होगी या नहीं होगी। आसार ये बता रहे हैं, और एविडेंस जो है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो ये बता रही है कि भारत ने मार्का हक में अपनी इबरतनाक शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जारहियत का इर्तिकाब करने के मंसूबे बना रहा है। और ये जो यरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल है ये उसकी एक एविडेंस है, ये उसकी एक गवाही है। ये आर्टिकल लिखने वाली जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, खातून है, वो भी इंडियन है। उसका नाम है पोशाली लैस। पोशाली लैस जो है ये जर्मनी में रहती हैं और ज़्यादा वक्त इनका इजराइल में गुजरता है। और इस आर्टिकल में इन्होंने भारत को और इजराइल को एक दूसरे का नेचुरल इत्तेहादी करार दिया। अब आप सोचें ज़रा कि इजराइल मिडिल ईस्ट में है, भारत जो है वो साउथ एशिया में है, ये एक दूसरे के नेचुरल अलाई कैसे हो गए? तो जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इजराइल का मसला फ़लस्तीनी मुसलमान है और भारत का मसला कश्मीरी मुसलमान है। दोनों को मुसलमानों से बड़ी नफ़रत है, यानी कि दोनों ममालिक में जो हुक्मरान जमातें हैं उनको मुसलमानों से बड़ी नफ़रत है। इजराइल जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनके औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहा है, और भारत यही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहा है। तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल अलाई हैं। और ये जो आर्टिकल है इसमें यही लिखा गया है जनाब के भारत और इजराइल एक दूसरे के कुदरती इत्तेहादी इसलिए हैं कि दोनों को दहशत गर्दी का सामना है। ये फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को दहशत गर्द कहते हैं। हालांकि फ़लस्तीन पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं और कश्मीर पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, और भारत और इजराइल ये दोनों जो हैं ये यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानते और ये इंटरनेशनल लॉ को अपने जूते की नोक पे लिखते हैं। तो इस आर्टिकल पे अगर मैं इसकी सारी तफसीलात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस पे अगर मैं गौर करूं, इसका मैं नटशेल निकालूं, तो वो ये है कि भारत और इजराइल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि तुर्की और ईरान और सऊदी अरब और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक जो कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, ये भारत और इजराइल इन सब ममालिक को अपना दुश्मन समझते हैं, ख़ास तौर पे तुर्की को। इस आर्टिकल में इन्होंने बड़े फ़ख्र से लिखा है कि जब मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेड इन इजराइल हैरप ड्रोन्स इस्तेमाल किए।
اور آگے چل کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جو بھارت کے خلاف ڈرون استعمال کیے وہ ٹرکش تھے، وہ ترکیے کے بیراکار TB2 ڈرونز تھے۔ اب یہ جو بیراکار TB2 ڈرونز ہیں، ان کی اہمیت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2016 میں جب ان کو لانچ کیا ایک ٹرکش کمپنی نے، تو ان کا سب سے پہلا استعمال جو ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی تھی۔ نگورنو کاراباخ ایک علاقہ ہے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہے، آپ یہ کہہ لیں گے یہ ان کا مسئلہ کشمیر ہے۔ تو وہاں پر لڑائی ہوئی آذربائیجان کی اور آرمینیا کی، تو وہاں پہ آذربائیجان نے یہ والے ڈرون استعمال کیے بیراکار TB2 اور آرمینیا کو شکست دے دی۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ جو ڈرون تھے یہ ترکی سے خریدے، اور ان کا استعمال جو ہوا مئی 2025 کی انڈیا پاکستان جنگ میں، تو اس پہ پھر بعد میں بہت سے آرٹیکل لکھے گئے کہ یہ جو ٹرکش ڈرونز تھے ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ کردار تو اور بھی بہت سی چیزوں کا تھا، چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی تھا، اور پاکستان ایئر فورس کے جو بہادر پائلٹ ہیں ان کی جو پروفیشنل سکل تھی اس کا بھی بڑا کردار تھا۔ لیکن یہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہ ترکیے کے جو ڈرونز ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ ناظرین، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو پاکستان میں موجودہ حکومت ہے، کیا اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کر سکے؟ کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ میں یہ مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس مذاکرات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ آپ اپنی رائے کی اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو یروشلم پوسٹ میں جس خاتون نے آرٹیکل لکھا ہے، اسی خاتون نے لکھا ہے کہ اس دورے میں اسرائیل نے نریندر مودی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم اگلے 3-4 سال میں 50,000 انڈینز کو اسرائیل میں نوکری دیں گے اور ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو حالیہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے، تو اس میں تو جو ایران کے میزائل تھے انہوں نے اسرائیلی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسرائیل سے انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں، اسرائیل سے ڈاکٹرز، انجینئرز، جتنے اسرائیلی جو ہیں سکلڈ ورکرز ہیں جن کو تھوڑی سی بھی انگلش بولنی آتی ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ انڈین جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل جا کے کیا نوکری کریں گے؟ غور کریں نا اگر آپ۔ اور یہ جو خاتون ہے پوشالی لاس، اس کے مزید آرٹیکلز آپ پڑھیں، میں نے ان کا کافی سارے آرٹیکلز پڑھیں، پتہ چلے گا کہ یہ جو انڈینز جائیں گے نا اسرائیل، ان کو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد اور دیگر سیکیورٹی ایجنسی، وہاں پہ ان کو نوکری دی جائے گی اور ان کو وہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ وہاں سے ٹرینڈ ہو کے پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائیں گے، پورے ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں پھیل جائیں گے، اور یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کریں گے۔ تو کیوں اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں انڈین جاسوس کیوں چاہیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اب صرف پاکستان نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، اتحادی ممالک ہیں، وہ سارے انڈیا اور اسرائیل کا ٹارگٹ ہے۔ اس میں پاکستان کے علاوہ سر فہرست ترکی ہے، پھر ایران ہے، پھر سعودی عرب ہے، اور کچھ اور بھی ممالک ہیں۔ لیکن اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان کے علاوہ جو 2 بڑے ٹارگٹ ہیں انڈین اسرائیل کاؤنٹر ٹیررزم، سو کالڈ کاؤنٹر ٹیررزم الائنس کے، وہ پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب ہیں۔ پھر جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور وہ اس حملے کے کوئی بھی آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے، تو پھر امریکہ کو ضرورت پڑ گئی کہ جناب کسی طرح سے وہ یہ جنگ سے نکلے، تو اس نے پاکستان کو درخواست کی اور پاکستان نے وہ سیز فائر کروا دیا۔ پاکستان نے نہ صرف سیز فائر کروایا بلکہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع کروانے کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کی، اس سے بھی پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ جو پاکستان جو ہے اس کا ایک ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ عالمی سطح پر بہت ابھر کر سامنے آیا۔ اس سے انڈیا جو ہے
وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا. اور ظاہری بات ہے جب پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس کی ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی تو اس سے پاکستان کو اور بھی فائدے ہوئے. پاکستان کی اکانومی جس کے بارے میں 1.5-2 سال پہلے کہا جا رہا تھا جی یہ ڈیفالٹ کر جائے گی, وہ ڈیفالٹ نہیں ہوئی. اور ٹرمپ صاحب نے بار بار پاکستانی قیادت کی تعریف بھی کی. ظاہری بات ہے اس کا پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان کی کوشش سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اس سے پاکستان کو مزید عزت ملے گی دنیا میں, اس سے پاکستان کی اکانومی پہ بھی پازیٹیو اثر پڑے گا. یہ چیز بھارت کو قبول نہیں ہے. اس وقت جو بھارت کی حکمران جماعت ہے اس کی جو سیاست ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیاست ہے محاذرائی اور نفرت اور فرکشن کی سیاست ہے. وہ صرف گالی گلوچ کرتے ہیں, نفرت پھیلاتے ہیں اور اینٹی پاکستان تقریریں کرتے ہیں, بیانات دیتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں, جس سے کہ بی جے پی جو ہے اس کا جو ہندو نیشنلزم کا جو فلسفہ ہے وہ مزید ابھرتا ہے, مزید مضبوط ہوتا ہے اور اس سے پھر وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو